السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کل بہت گرما گرمی چل رہی ہے چینلز پہ جناب، چاہے وہ میرا ولاگ ہے یا منٹو ہیں یا علی ویر صاحب ہیں یا فیاض بھائی ہیں ہر طرف بس یہی کچھ چل رہا ہے۔ اور ہاں، ماریہ بلال کو میں کیسے بھول سکتی ہوں۔ تو آج جو میں ذکر کروں گی وہ ہے میرا ولاگ کے بارے میں، اور ان کی جو دوسری ویڈیو ہے ان کے بارے میں مجھے بات کرنی ہے، جو انہوں نے ثبوت اکٹھے کیے اور ویڈیو بنائی اور وٹنسز کلیکٹ کیے، پھر ان کے سٹیٹمنٹس لیے، اس سے ریلیٹڈ سارا کچھ ہے۔ سٹارٹ کرتی ہوں اپنی ویڈیو۔ علی کے جو فادر ہیں ان کو چاہیے تھے پیسے، انہوں نے پاکستان آ کے کوئی نیا بزنس شروع کرنا تھا اپنی مقامی جگہ پہ، یعنی کہ جہاں بھی وہ رہ رہے تھے۔ تو انہوں نے علی سے پیسے مانگے، بدلے میں علی نے کہا کہ میرے پاس تو فی الحال تو نہیں ہے، تو چلے میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ اب دیکھا جائے تو باپ تھا، اس نے ٹرسٹ کیا، فون کیا تو آگے سے نمبر ہی نہیں مل رہا، اور اس پہ ظاہر سی بات ہے ان کو تشویش ہوئی کہ فون کیوں نہیں لگ رہا۔ انہوں نے پھر فون کیا، دوبارہ بار بار کیا، نہیں ملا، تو پھر انہوں نے کسی بندے سے پوچھا کہ بھائی یہ فون کیوں نہیں مل رہا، یہ میرے بیٹے کا نمبر ہے۔ تو اس نے پھر بتایا کہ جناب یہ تو آپ کا نمبر بلاک لسٹ میں ہے، اس لیے یہ لگ ہی نہیں سکتا نمبر آپ کا، تو کال کیسے جائے گی۔ یہ پھر آ گئے وہاں سے علی کے اپارٹمنٹ، وہاں آ کے انہوں نے بیل بجائی اور پھر علی سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی، اور یہ بھی پوچھا کہ بھائی فون تمہارا نہیں مل رہا۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ پتہ نہیں کیوں نہیں مل رہا، کوئی آئیں بائیں شائیں کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بلاک کیا ہے۔ تو علی نے کہا کہ کس نے بلاک کیا؟ بلاک تو نہیں ہے۔ بے شک ہو سکتا ہے اکثر نہیں کیا ہو، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ بعض اوقات اس طرح کے سسرالی رشتوں کے ساتھ رویہ بعض عورتیں روا رکھتی ہیں، اور اس بارے میں آگے کچھ ہم بول نہیں سکتے۔ علی تو خیر بیوی کو کور ہی کرے گا اور اسی سے ریلیٹڈ بات کرے گا کہ اس کا نام بیچ میں نہ آئے۔ خیر اینی ویز اس نے اپنے والد محترم کو کہا کہ آپ اندر آؤ، لیکن چونکہ یہ ارادہ بھانگ چکے تھے، اس کے شکل پہ 12 بج رہے تھے علی کی، تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کو پتہ چل گیا کہ اندر جا کے میری عزت افزائی ہونی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں یہیں پہ کھڑا ہوں اور یہیں پہ مجھے بتا دو یس اور نو کر کے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ادھر مجھے بات ہی کرنی، آپ اندر آئیں، آپ اندر آئیں۔ جب وہ اندر آ گئے لیکن اندر تک نہیں گئے، اور باہر دروازے کے پاس یعنی کہ لاؤنج میں ہی کھڑے رہے اور وہیں پہ بیٹھ گئے۔ اب ہوا یہ کہ کوئی بات کرتے کرتے ان دونوں میں گرما گرمی ہو گئی، علی میں اور ان کے فادر میں، اور اتنے میں علی اندر گیا اقصیٰ کو بلانے کے لیے، تو وہ نہیں آئی، لیکن اس نے اندر سے یہ ضرور کہا کہ یہ کیا روز روز منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، ان سے کہو نکلو یہاں سے۔ تو علی واپس آیا، اور پھر مطلب آپ کو پتہ ہے سچویشن پھر بگڑ چکی تھی، خاتون خانہ نے ہی ایسی بات کر دی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کا موڈ آلریڈی خراب چل رہا تھا، اور اس نے کیا کیا، اپنے والد پہ ہاتھ اٹھایا اور ان کے چیک بون پہ پنچ مارا۔ دین انہوں نے کیا کیا، اپنا بچاؤ کیا ان کے فادر نے، پھر ان کی گردن پہ بھی مارا، ان کو گھسیٹا اور بہت کچھ کیا۔ پھر اتنے میں اقصیٰ کو بلایا، اقصیٰ آئی، جو موبائل ہے وہ چھین لیا۔ تو اقصیٰ نے فوراً سے پیشتر اپنے سسر کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا، اور علی نے کیا کیا، اپنے فادر کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے خوب مارنا کٹنا شروع کر دیا۔ بیوی بھی کچھ کم نہیں تھی، اس نے بھی مارا، لاتیں بھی ماری دونوں نے مل کے، لیکن لکیلی ان کی جو ٹانگیں تھیں وہ تھی دروازے کی طرف، انہوں نے وہ بجانا شروع کر دیا، اور جلدی سے ان زبردستی منہ سے ہاتھ ہٹوا کے اور شور مچانا شروع کہ میں علی کا باپ ہوں، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے ساری بلڈنگ والے یہ تماشا سن کے اکٹھے ہو گئے، پھر دروازہ کھلوایا گیا، اور زبردستی پھر دروازہ کھولا، اور یہ بھاگتے ہوئے پھر مطلب اس حالت میں نہیں تھے بھاگنے والی، لیکن گھسیٹتے ہوئے جان کو یہ پہنچ گئے پلازے کے مالک کے پاس، اور پھر وہاں پہ جا کے انہوں نے، کیونکہ موبائل تو انہوں نے توڑ دیا تھا، علی صاحب نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اور کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ میں ویڈیو بنا رہا تھا اور علی کو پتہ چل گیا تھا کہ اس میں تو ویڈیو ہے، اس لیے اس نے اقصیٰ کو بلوایا، اور پھر انہوں نے کسٹڈی میں لے کے اس موبائل کا ایک حشر کر۔ اب اقصیٰ جو ہے تو اس کے بارے میں مجھے یہ کہنا ہے کہ جو رو رو کے تم نے
ویڈیو بنائی، بچی بھی ہاتھ میں لی، یعنی اس کی نیند کی بھی فکر نہ کی، اس کے سامنے یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں، تو تھوڑا سا تو بندہ دیکھ لیتا ہے نا کہ آس پاس کا ماحول کیسا ہے۔ اور آپ چلی ہیں ویڈیو بنانے، علی کو دیکھا ہے تو وہ بھی کچھ اسی قسم کی سچویشن میں تھا، اور بچی پاس بیٹھی ہوئی ہے اور وہ پوائنٹس لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی کہ مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ خاندانی معاملات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے جیتنے کے چکر میں پوائنٹس اکٹھے کیے جاتے ہیں، پھر ویڈیوز بھی بنائی جاتی ہیں، کیونکہ جو سمپل لوگ ہوتے ہیں بائی نیچر، جن میں چالاکی کا عنصر نہیں ہوتا، تو وہ اس قسم کی گھٹیا حرکتیں نہیں کرتی، ورنہ خاندانوں میں تو بہت ساری لڑائی جھگڑے چلتے ہی رہتے ہیں، اور یہ ایکسپریشن ہوتے ہیں نیچرل، ٹھیک ہے۔ اور ہر انسان میں اتنی ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ اگلے کے ایکسپریشن کو جان سکے کہ آیا یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، اور دونوں طرف سے دیکھتے ہیں۔ اب علی اقصیٰ کی تو کوئی ویڈیو آئی نہیں، نہ حمیرہ کی طرف کی آئی، شاید وہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ثبوت اکٹھے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور موبائلز کو ایز اے کیمرہ یوز کرنے کے چکر میں کہ کوئی فیک ویڈیو بنے اور پھر ہم اس پہ ویوز حاصل کریں۔ میرے خیال سے یہ دوڑ اسی چیز کی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ڈالر کی قیمت کافی اوپر چلی گئی ہے، اور ویوز جتنے بنیں گے ڈالرز اتنے بنیں گے۔ اب اتنی بھی ہرس نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ اپنی عزت ہی داؤ پہ لگا دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے کہ جو ویورز آپ کو دیکھتے ہیں، تو اب ہر کوئی کیمرہ لے کے بیٹھے گا کہ مجھے جو ہے تو ثبوت رکھنا ہے، مجھے پروف رکھنا ہے، اس کا کیا اعتبار، کل کیا کر لے۔ بہت غلط بات ہے۔ پتہ نہیں ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا کلچر کس طرف جا رہا ہے۔ جو سمپلسٹی ہوتی تھی اب وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ ایون میں نے نوٹ کیے کہیں راستے میں بیچ چوراہے میں جھگڑا بھی ہو رہا ہو تو بجائے اس کے کہ بیچ بچاؤ کراؤ، وہ موبائل لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ویڈیو بن جائے اور ہم اس کو وائرل کر دیں، اپنے فیس بک پہ ڈال دیں، واٹس ایپ میں ڈال دیں۔ یہ بہت غلط چیز ہے، اور اب تو خیر گھروں میں بھی ایسا ہونے لگا، ویری اسٹرینج۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں حمیرہ ولاگ اور اقصیٰ علی کیا دھماکہ کرتے ہیں، ہمیں بھی انتظار ہے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔